میں ترجمہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ ٹرانسلیشن میں خود سے نہیں کر رہا ہوں آپ کہیں گے کہ ٹرانسلیشن میں اپنی طرف سے کر دی اور کو غلط کر رہا ہوں یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے، اور کافی مرتبہ اس پہ میں بات بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ انتہائی اہم ہے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے بہت سارے جو نان مسلم بھائی ہیں انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کافر کے میننگز کیا ہیں، قرآن میں جو کافر کا ورڈ آیا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے کیا مطلب ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے انٹرویوز میں بھی، ٹاک شوز میں لوگ بات کرتے ہیں، اور خاص طور ہمارے جو نان مسلم دوست ہیں وہ جب قرآن مجید کے اس لفظ کو انہوں نے سنا ہے جب سے، تو ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، یعنی جو ایکچوئل اس کے میننگ ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کسی مسلمان سے بات کرتے ہوئے وہ فوراً سے یہی بات کر دیتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں، کتاب میں ہمارے بارے میں کافر لفظ آیا ہے، اور کافروں کے بارے میں قرآن میں واضح حکم ہے کہ جب ان کے ساتھ لڑائی ہو تو ان کے ساتھ آپ انہیں قتل کرو، یا یہ ظالم لوگ ہیں تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں ابھی تک یہ بات ہے کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اور جب ہم کافر ہیں تو ہم اور یہ جو مسلمان ہیں کبھی ایک سوسائٹی میں پیسفل نہیں رہ سکتے، اور یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں ایسی بات ہے اور مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بے تحاشا قرآن مجید میں کافر کا لفظ آیا ہے، اور اسی کے ساتھ مشرک کا لفظ بھی آیا، اور یہ بات بھی آئی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کریں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے، جو کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کافر ہے، اور وہ پھر وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، اور کسی معاشرے کے اندر غیر مسلم کے اوپر جب یہ لفظ بول دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تم سوسائٹی میں پیسفل نہیں رہو، یا وہ اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو کافر کون ہے؟ اور ہمارے بہت سارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، منافق آیا ہے، مشرک ہے، لیکن ہماری کتابیں ان چیزوں سے خالی ہیں، ہماری کتاب میں آپ کو کافر نہیں ملے گا، ہماری کتاب میں آپ کو کوئی بھید بھاؤ نہیں ملے گا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں آج ان دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے، لیکن زبان الگ ہے، بھاشا الگ ہے۔ تو جب زبان الگ ہے تو اس وجہ سے آپ کو شاید اس کافر ورڈ سے ایک الجھن سی ہوتی ہے، لیکن اگر یہی لفظ اس کے میننگ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ اس سے الجھن آپ کو نہ ہو۔ اب یہ کچھ کہیں گے کہ جی آپ دیکھیں، آپ گیتا کو تو اسلام کے تناظر میں سمجھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ زبان الگ ہے۔ جب زبان الگ ہو گئی تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پیغام کچھ الگ ہے۔ تو ایک لفظ اگر قرآن مجید میں عربی میں استعمال ہوا ہے، کافر کا ورڈ، وہ لفظ تو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، اسی طرح سے نہیں ہے، لیکن جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا معنی وہی بنتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری کتاب میں کافر نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہماری کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر بھی راکشس کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس راکشس کی آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو شیطان، ابلیس یا کافر، ظالم کے لفظ آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے قرآن مجید کے لیے، اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کے فرق کی وجہ سے ہم چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ زبان کی اس فرق کو، جو اصل میننگ ہے، اس کے اندر ہم سمجھیں، تاکہ ہم اس دوری کو کم کر سکیں کہ عام طور پر جو ہم اعتراض کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہوئے، تو خاص طور پر جو ہمارے پنڈت لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو آپ توجہ سے سنیں۔ اور میرے سامنے اس وقت میں جو کتاب ہے ہندوؤں کی، وہ سب سے پوتر جو کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، اور یہ اسکون کی ہے۔ تو اور اسی لیے میں نے جو تھمبنیل ہے اس کے اوپر اسکون کے ایک بہت بڑے پریچر ہیں امنگ لیلا پربھو، ان کی تصویر لگائی ہے، تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ یہ کتاب، یہ جو ویڈیو ہے، اس میں اسکون کی کتاب سے جو ہے اس میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ کافر کا مطلب قرآن میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں 289 مرتبہ 289 مرتبہ ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
ظلم، ظالم، ظالمون، ظالمین یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ظلم کو اگر آپ ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اتیاچار کہتے ہیں، ہنسا، تشدد کرنے والا، وہ شخص کہ جو کسی بے قصور انسان کے اوپر ظلم کرے، اتیاچار کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ یہ جو ظالم کا ورڈ ہے قرآن میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اگر سوسائٹی کے اندر ایک شخص ہو، وہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل پاور کی وجہ سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ظالم ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسے کافر کہہ دیتا ہے۔ اب یہ ظالم اور کافر کا جو سفر یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ظالم سے کافر کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طور پر کہ جب یہ ظلم کرنے والا اگر یہ ادھرمی بھی ہو جائے، یعنی وہ یہ کہہ دے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور میں ہی ہوں سب کچھ، تو اب یہ ظالم کے ساتھ ساتھ کافر بھی بن جائے گا۔ لیکن کافر ایکچوئل میں، حقیقت میں ظالم کو ہی قرآن میں کہا گیا ہے، لفظوں کے اندر، واضح لفظوں کے اندر۔ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، چیپٹر نمبر 2، اس کا ورس نمبر 254 ہے، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہیں۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہوم لگا کر اس میں مزید اس میں اختصاص پیدا کیا گیا ہے، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ کافر ہی ہتیاچاری ہیں، ادھرمی ہی اصل میں کیا ہے؟ ظالم ہوتے ہیں۔ یہ یعنی مطلب کافر سے جو مراد ہے وہ ظالم ہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے معلوم ہوا۔ اسی طرح یہ لفظ اس وقت کے اندر جس وقت قرآن اتر رہا تھا، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو عرب کے مشرکین تھے، وہ جو سوسائٹی کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے رویوں اور بیہیویئر کی وجہ سے ان کو بھی ظالم کہا گیا، اور انہوں نے جب قرآن کا انکار کیا تو اس قرآن کے انکار کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے کام بھی کیے، یعنی جنہوں نے ایمان لایا ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں نکالنا شروع کر دیا علاقوں سے، ان پر اتیاچار شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید کی سورہ نمبر چیپٹر نمبر 17 ہے، اس کا ورس نمبر 47 ہے، سورہ اسراء، فرمایا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم جس کی پیروی کرتے ہو یا جس کو فالو کرتے ہو یہ تو وہ شخص ہے کہ جس پہ جادو ہوا ہے۔ یہ کنہوں نے کہی یہ بات؟ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالموں نے یہ بات کہی تو قرآن نے ان لوگوں کو ظالم کہا، سورہ نمبر 17 میں ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 6 سورہ انعام کی ورس نمبر 35 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ظالموں کے حربے کام نہیں آئیں گے، جو عرب کے اندر اس وقت لوگ رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کے فرق کی وجہ سے، یعنی وہ شخص کہ جس کا عقیدہ الگ ہے مسلمانوں سے، اس کو ظالم نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کا جو کریکٹر اور اس کا جو عمل ہے، اگر وہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے اور لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر لوگوں پہ اپنے تکبر کی وجہ سے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، عقیدہ چاہے اس کا کوئی بھی ہو، عقیدے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ تو ہمارے جو نان مسلم بھائی اس کو صرف عقیدے کی وجہ سے سمجھتے ہیں، انہیں ان آیتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی، ویسے تو قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ 289 مرتبہ قرآن میں ظلم کا لفظ موجود ہے، لیکن یہ 3 آیتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں شریمد بھگوت گیتا کے اندر، 2 جگہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 2 ورس ہیں، 2 ادھیائے ہیں الگ الگ، ان کے تو یہ چیز آپ کو کچھ مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کافر کے معنی کی سمجھاتے ہوئے ادھیائے 4 کا شلوک نمبر 7 اور 8 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ادھیائے 4 کا شلوک نمبر 7 ہے، کہتے ہیں یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیوتھانما ادھرمسیا تد آتمانم سرجامی اہما۔ اے بھرت ونشی، جب بھی اور جہاں بھی دھرم، اچھا یہ میں ترجمہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ ٹرانسلیشن میں خود سے نہیں کر رہا ہوں آپ کہیں گے کہ ٹرانسلیشن میں اپنی طرف سے کر دی اور کو غلط کر رہا ہوں۔ یہ ٹرانسلیشن معتبر، اتھینٹک ہے، اور یہ دنیا کی
بڑی جو آپ کی سنستھا ہے اسی سے ہے اسکون، اور اس کا پیج نمبر 290 ہے، پیج نمبر 290. کہا اے بھرت ونشی، جب بھی اور جہاں بھی دھرم کی کمی آتی ہے اور ادھرم میں اضافہ ہوتا ہے تب میں اوتار لیتا ہوں. کیا کہا؟ دھرم کی کمی ہوتی ہے اور ادھرم میں اضافہ ہوتا ہے. اب اسی کے آگے مزید تشریح کرتے ہوئے جو شیلا پربھوپاد ہیں اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ادھرم لادینیت میں اضافہ ہوتا ہے اور سچا دھرم لپت غیر ظاہر ہو جاتا ہے دھرم کی، تو تب وہ اتار لیتے ہیں. اور دھرم کے نیم ویدوں میں مقرر کیے گئے. یعنی وہ معلوم کیسے ہوگا کہ دھرم کے نیم کون سے ہیں، اصول کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ویدوں کے اندر ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دھرم کے پر نیم بلند ترین اصولوں کا مقصد کیا ہے؟ بھگوان کی شرن لینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی ایک انسان خدا کی پناہ میں آ جائے، بھگوان کی شرن میں آ جائے، یہ ہے دھرم کا مطلب. اور اسی طرح شلوک نمبر 8 ہے. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ایکچول میں کافر کسے کہتے ہیں. ادھیائے 4 کا شلوک 8 ہے، ید پریترایا سادھونا وناشایا چ دشکرتام دھرما سمستا اپنا رتھایا سمبھوامی یوگے یوگے. سادھوؤں کی رکشا کرنے، راکشسوں کا وناش کرنے اور دھرم کی نیموں کی پھر سے استھاپنا کرنے کے لیے میں اوتار لیتا ہوں. اب یہاں ایک لفظ راکشس کا استعمال ہوا ہے اور یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے دشکرتام کا. دشکرتام یعنی راکشس کون لوگ ہیں؟ راکشس وہ لوگ ہیں کہ جو سادھو یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. سادھوؤں کو، سادھو یہ مومن کا لفظ بھی آگے چلے تو مومنوں کو جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر وہ راکشس ہوتا ہے. سوسائٹی میں مومنوں کے اوپر جو ایک بلیو کرتے ہیں، بلیورز جو ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، جو ایک طاقت کو مانتے ہیں کہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، ان پہ جو لوگ ظلم و اتیاچار کرتے ہیں، آپ کی کتاب میں ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ دشکرتام ہیں. یہ دشکرتام لوگ جو راکشس ہیں، یہ دراصل وہی لفظ ہے کہ جسے قرآن میں، حدیث میں یا عربی زبان کے اندر ان کو کافر ان کے اوپر بولا گیا ہے. یہ الگ سے کچھ نہیں ہے. اب اسی کو اگر آپ ٹرانسلیٹ یعنی ان کے رویوں سے سمجھا جائے گا نا، دشکرتام کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کیسے رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح کا. یعنی دشکرتام آپ دیکھیں تو تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں ہی سب کچھ ہوں، مال کی وجہ سے، دولت دن اس کی وجہ سے، اور جو بھوتک اچھاؤں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہی دشکرتام ہیں. اور یہی لوگ اصل میں قرآن نے ان کو کہا یہ کافر ہیں اور یہ ظالم لوگ ہیں، یہ الگ لوگ نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس لفظ سے آپ اتنے خوفزدہ نہ ہوا کریں، اتنے گھبرایا نہ کریں کہ یہ کیا لفظ آ گیا ہے اور ہمیں غیر مسلموں کو قرآن کافر کہتا ہے لہذا ہمارے ساتھ دوستی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کرتے ہوں. ظلم کوئی بھی کرے، وہ دشکرتام والا جو کام کرے گا، جو وہی پاپی جو ہوگا، اسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر مشرک کسے کہا گیا؟ ایک لفظ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ ہے مشرک، یعنی قرآن میں جس کے بارے میں کہ جو شرک کرتے ہوں، جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہوں، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مشرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کی کتاب کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ چیز مزید سمجھ میں آ جائے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کیا چیز. آپ ادھیائے 7 کا شلوک 20 ہے، کہتے ہیں جن کی بدھی بھوتک اچھاؤں میں الجھ گئی ہے وہ دیوتاؤں کی شرن لیتے ہیں اور اپنے سوبھاؤں کے مطابق پوجا کے خاص نیموں کا پالن کرتے ہیں. یعنی یہ کہا گیا کہ ان کی بدھی جو ہے وہ بھوتک اچھاؤں کے اندر الجھ گئی ہے اور یعنی وہ ان کی عقل جو ہے وہ اب درست نہیں رہی. تو انہیں اسی کے لیے اس کو مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مثال کے طور پر ایک وہ شخص جو کم عقل ہو، ایک ملک کے اندر دو ریاستیں نہیں، دو جو دارالحکومت وہ نہیں ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے اندر دلی کے اندر بھی ایک دارالحکومت کیپٹل ہو اور دوسرا جو ہے وہ راجستھان کے اندر ہو. ایسا تو نہیں ہوگا. ایک یو پی کے اندر ہو، ایک ہی ہوگا نا، دلی کے اندر ہوگا، پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا کراچی میں بھی ایک حکومت کرنے لگ جائے. تو شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر دوسرا بھی اس کو مان لیا جائے کہ یہ بھی بادشاہ ہے، اس کے پاس بھی وہی اختیارات ہے جو پہلے والے کے پاس ہیں. اب ایسے میں آپ کوئی بھی دنیا کا عقلمند انسان یہ اس کو اجازت نہیں دے گا کہ ایک ریاست کے اندر دو کیپٹل ہوں.
تو جو شخص ایسی جگہ میں چلا جائے گا جو ایک ریاست میں دوسرے کیپٹل میں جائے گا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بھوتک اچھاؤں میں ان کی بدھی الجھ گئی ہے، یعنی یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اب یہ مشرک اگر ظلم کرنے لگیں، جیسے کہ قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم کا نام ہے، یہ سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں اور لوگوں کے مال کو زبردستی لیتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ان کو مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو مذاہب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو سناتن دھرم ہے یہ بہت پرانا ہے، قدیم ہے، تو اس کے الفاظ الگ ہیں۔ اسلام، اس کی تاریخ اگرچہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، لیکن جو قرآن مجید ہے اس کی تاریخ جو ہسٹری ہے وہ 1500 سال ہے۔ تو 1500 سال پہلے جس زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے، اسے اگر آپ اس طور پہ سمجھیں گے کہ جناب یہ تو عربی کے اندر ہے اور اس کو ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کچھ الگ سے ہے، تو یہ الگ سے نہیں ہوتا، ہمیں رویوں سے سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر میرا رویہ وہ سادھوؤں والا ہے تو میں سادھو ہوں گا، آپ کا رویہ اگر مومنوں والا ہے تو آپ کس پر ہوں گے؟ آپ کے اندر بھی ایمانی وہ ہوں گی، کیفیات ہوں گی، آپ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیسفل انسان ہے، میں تو آپ کو راکشس نہیں کہوں گا، لیکن اگر میرے اندر باوجود اس کے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن راکشسوں والے کام کر رہا ہوں تو راکشس ہوں گا، باوجود اس کے کہ کلمہ پڑھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہم نے آپس میں سمجھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کی اسٹڈی اس طور پہ کریں۔ میں کیوں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مذاہب کی کتابوں کی اسٹڈی کرنی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب تک دوسرے مذاہب کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں اپنی مذہب کی کتابیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ہماری مذہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں چونکہ خدا کا پیغام تو ایک ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں اور دوسروں کے مذہب اور ریلیجن کو سمجھیں، ان کے عقائد کو سمجھیں، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ لہٰذا اس کافر کے ورڈ کو ایسے نہیں استعمال کر دیا کریں، جی آپ کی کتاب میں یہ آپ ہمیں کافر بولتے لہٰذا ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ویڈیو سے متعلق یا اس جو میں نے گزارش کی ہے کوئی سوالات ہو تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو اس حوالے سے کیا کچھ کلیئر ہوا یا نہیں، اور کیا سوالات ابھی آپ کے ذہن میں ہیں، سوال کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ والسلام علیکم۔